دریائے سندھ کا جہاں پہ دہانا جا کے سمندر میں گرتا ہے کراچی کے قریب، یہ پاکستان کی سرحد ہوتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھ جو دریا انڈس ہے، انڈس ریور ہے، اس ویسٹرن بینک ہے، جو ویسٹ بینک ہے اس کا، یہ بلوچستان کی سرحد ہے۔ آج بھی ملیر میں آپ جائیں گے، ملیر کے اندر وہاں پہ بہت بڑا قدیم قبرستان ہے، 1200 سال پرانا قبرستان ہے۔ انہوں نے وہاں پہ 170 سال حکومت کی ہے جنوبی پنجاب پہ۔ اسی طرح تالپور جو ایک اور بڑی شاخ ہے، انہوں نے سندھ پہ طویل عرصے تک حکومت کی ہے۔ یہاں سے جہاں سے میں بیٹھا ہوں سمندر تک ایک بھی نان بلوچ نہیں ہے۔ ڈیرہ جات بلوچوں کا ہے، ڈیرہ اسمیل خان بلوچوں کا ہے، آپ کا تمام گومل زاب اس وقت بھی بلوچوں کا ہے۔ دنیا کی 26ویں 27ویں بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر سارے بلوچ متحد ہو جائیں۔ میرا جغرافیہ تقسیم ہوا، میرا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، میری قوم کو تقسیم کر دیا۔ آج بھی وہی سازشیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا، تو بات واضح ہوگی کہ گوک فروش دراصل میرا افغان کے مفادات کی لڑائی۔ میرے خیال میں تاریخی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ کون کہتا ہے عمل نہیں تھا؟ دشتی صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں عمل نہیں تھا، پھر دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ عمل ایک چور تھا۔ گلخان نصیر کی ایک شاعری میں عمل کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے کہ عمل امرا بوتا بے دل دشتی۔ تو اس ایک شعر کی بنیاد پہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر دشتی صاحب نے جین کے وجود کو ہی، عمل کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ آ کر کہتا ہے وہ تو ایک چور، وہ ایک قزاق تھا، رازنی کرتا تھا۔ کسی کتاب میں آپ مجھے حوالہ دکھاؤ دشتی صاحب کہ اس نے کسی جہاز کو لوٹا یا کسی آبادی پہ حملہ کیا۔ وہ میرے سائلوں کا ڈیفینڈر تھا۔ یہ بات تو تاریخ کے، میری تاریخ کی نہیں، پرتگیزیوں کی تاریخ پہ لکھا ہوا ہے، یہ مسقط کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، یا پڑھیں گلف کی ہسٹری میں۔ عمل جیند نے پرتگیزیوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں۔ کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس نے جا کر کسی حاجی کے جہاز کو کڈنیپ کیا یا چوریاں کی۔ کہاں لکھا ہوا ہے دشتی صاحب؟ اگر اس نے 4 دشتیوں کو بزدل کہہ دیا تو 100 دشتیوں کو میں نے بہادر بھی کہا ہے۔ اب اگر اس چیز کو آپ انا کا مسئلہ بنا کر اپنے ایک قومی ہیرو جو کہ قرآن کے کوسٹل بیلٹ کے کلمتیوں کا کراؤن پرنس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لٹریچر کہہ رہا ہے۔ لٹریچر نے یہ تو لکھا ہے کہ وہ کراؤن پرنس تھا، لٹریچر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کو چور تھا۔ پورا مینگل کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جی یہ ڈاکے ڈالتا تھا، چور تھا۔ پھر اس کے بعد نواب خیر بشمری اول کے بارے میں بھی کہیں گے، میر بجار خان ڈوبکی کو بھی وہ کہیں گے کہ چور تھا، ابو سعید البلوچی کو بھی کہیں گے کہ چور تھا، ابو ابی رجال کو بھی کہیں گے کہ وہ چور تھا۔ آپ کے فریڈم فائٹرز یہی تھے جو بیرونی حملہ کے خلاف لڑتے تھے۔ آپ پرتگیزیوں کی گزیٹیئر کو پڑھے نا، ڈچ گزیٹیئر کو پڑھے۔ میں کہتا ہوں انگریز سارے چور تھے، حملاور تھے، اس طرف آئے تھے، وہ چور تھے۔ میں نے چوری نہیں کی، میں ان کے ملک نہیں گیا ہوں، میں ان کے ملک نہیں گیا ہوں، میں نے کبھی بھی لندن پہ حملہ نہیں کیا، نہ انگریزوں پہ حملہ، انگریزوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ چور تو وہ ہو گئے، پھر مجھے کیوں چور کہا جاتا ہے؟ اسی طرح پرتگیزی آئے تھے تو چور تو پرتگیزی تھے، عمل تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نکلا۔